کے گڈھے سے نکال کر کے صراط مستقیم پر گامزن ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو ایسی ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات سامعین کرام، انشاءاللہ العزیز آج کے اس پروگرام کے اندر میں قیامت اور آخرت سے متعلق چند باتیں عرض کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں سچ کہنے اور ہم تمام لوگوں کو ان باتوں کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ قیامت ایک حقیقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا ہمیشگی کی دنیا نہیں بنائی، یہ دنیا فانی بنائی ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی بنائی ہے، اور اس دنیا کو اس لیے ہمیں دیا گیا تاکہ ہم آخرت کو سنبھالیں، اپنی وہ دنیا بنانے جو حقیقی دنیا، جو دنیا کبھی ختم نہیں ہوئی۔ تو قیامت ایک حقیقت ہے، اس پر ایمان لانا ہم مسلمانوں کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اگر ہم ایمان نہیں لاتے قیامت کے دن پر تو گویا ہمارا ایمان مکمل نہیں۔ تو قیامت ایک حقیقت ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا، قیامت آنے والی، اس میں کوئی شک نہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور اللہ رب العالمین قبروں کے اندر جو لوگ ہیں انہیں دوبارہ سے کرے، انہیں اٹھائے گا، ان سے حساب و کتاب ہو۔ تو قیامت آئے گی، ہم سب ختم ہونے والے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، کچھ بھی باقی نہیں ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ہمارے اعمال کے متعلق، دنیا میں کیے گئے ہمارے اعمال کے متعلق، دنیا میں جو ہم نے زندگی بسر کی، کیسے گزاری، عبادت میں گزاری، معصیت کے کاموں میں گزاری، ان تمام چیزوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے سوال کرے، اور اس کا اجر جو بھی ہوگا، سزا جو بھی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ حشر کے میدان میں پائے۔ تو قیامت برحق ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، اور اس دنیا میں ہم جو آئے ہیں وہ اصل میں ہم آخرت کو بنانے کے لیے۔ دنیا حقیقی دنیا نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ اسی دنیا میں رہیں گے یا دنیا ہمیشہ باقی رہے گی، نہیں، نہ دنیا باقی رہے گی نہ ہم باقی رہیں گے، ہر کوئی ختم ہوگا، اور اللہ رب العالمین پھر ہمیں حقیقی دنیا میں بھیج دے گا جہاں ہم ہمیشہ رہنے والے۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، یہ قیامت جس کا ہم نام سنتے ہیں صرف، وہ حقیقتاً ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر ایمان لائیں، ویسے ہی ایمان جیسے قیامت کے دن پر ہمیں ایمان لانا چاہیے۔ ایسا ایمان کہ جب ہم قیامت کے بارے میں سوچ لیں تو دنیا سے بے رغبتی اختیار کریں۔ ایسا ایمان کہ جب قیامت کا ذکر آئے اور قیامت کا خیال ہمارے ذہن میں آئے تو وہ دنیا کی محبت ہمارے دل سے نکال دے۔ یہ خیال کہ ہم صرف اور صرف دنیا کو بنانے کے لیے آئے ہیں، یہ تمام کے تمام خیالات نکال دیں، ایسا ایمان ہم قیامت کے دن پر لے کر کے آئیں، کیونکہ میرے بھائیوں اور بزرگوں، قیامت برحق، قیامت آنے والی ہے اور اسے کوئی نہیں ٹال سکتا۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم دنیا سے اتنی زیادہ محبت کر بیٹھے ہیں کہ آخرت کی فکر ہمارے اندر کم پائی جائے۔ دنیا کی وجہ سے دنیا کی محبت اتنی ہے، دنیا میں عمارتیں بنانے کی فکر اتنی ہے، دنیا میں عیش و آرام کرنے کی فکر اتنی ہے کہ آخرت کو اچھا بنانے میں اور آخرت کی زندگی کو بہتر بنانے میں ہم چوک کر، ہم کمی کر رہے ہیں۔ سوچئے کہ ہم روزمرہ کتنے کام کر رہے ہیں، کس لیے؟ تاکہ ہماری دنیا بنی رہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا نہیں بناؤ، اللہ رب العالمین بھی یہ نہیں کہتا کہ تم دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لو، دنیا چھوڑ ہی دو، صرف مسجد میں آ کر کے اللہ کی عبادت کرو، نہیں، دنیا بھی بناؤ، لیکن دنیا سے زیادہ خیال آخرت کا ہونا چاہیے۔ دنیا میں جو کام کرنے ہیں وہ یہ سوچ کر کے کرنا ہے کہ ہم سے کوئی معصیت کے کام نہ ہو جائے۔ ہمیں جاب پہ بھی جانا ہے، ہمیں پیسہ بھی کمانا ہے، ہمیں دولت بھی حاصل کرنی ہے، ایسا نہیں ہے کہ سب چھوڑ دینا ہے، بالکل نہیں، یہ سب حاصل کرنا ہے، بشرط یہ ہے کہ یہ تمام کی تمام چیز قرآن و حدیث کے مطابق حاصل ہے۔ گناہ کر کے نہیں، جھوٹ بول کر کے نہیں، غیبت کر کے نہیں، چوری کر کے نہیں، بے ایمانی کر کے نہیں، ساری چیزیں حاصل کرنی ہے لیکن حلال طریقے سے، اور یہ تب پاسبل ہو سکتا ہے جب ہمارے ذہن میں آخرت کا خیال، قیامت کا خیال ہوگا کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی، دنیا میں جو ہم پیسے حاصل کریں گے، بظاہر آج ہم چوری کر کے 1 لاکھ روپے حاصل کر سکتے ہیں، کسی کو دھوکہ دے کر کے 2 لاکھ روپے حاصل کر سکتے ہیں،
اندر ذرہ برابر نیکی کریں گے وہ بھی ہمارے سامنے کھول کر کے رکھ دیا جائے گا، اور جو ہم دنیا کے اندر ذرہ برابر برائی کریں گے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دکھا دے، چھپا نہیں رہے گا۔ دنیا کے اندر ہم چھپا سکتے ہیں، اللہ رب العالمین سے کوئی چیز مخفی نہیں۔ تو میرے بھائیوں، قیامت کے بارے میں ہم سوچیں، قیامت کی فکر اور آخرت کی فکر ہمارے ذہن میں ہمیشہ ہونی چاہیے۔ ایک ترمذی کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، حسن درجے کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیف انام وصاحب القرن قد انتقم القرن واستمال الاذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ، کہتے ہیں کہ میں کیسے آرام کروں جبکہ سور پھونکنے والا تیار کھڑا اس چیز کا انتظار کر رہا ہے کہ اسے اللہ رب العالمین کب حکم دے اور وہ سور پھونک دے، دنیا ختم۔ دنیا کی کتنی اہمیت ہے؟ بس اتنی کہ اللہ رب العالمین حکم دے دے اسرافیل علیہ السلام کو، وہ سور پھونک دے، دنیا ختم۔ جس دنیا کے لیے ہم محنت کر رہے ہیں، جس دنیا کو بنانے کے لیے ہم اتنی مشقت کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں، اس دنیا کی اہمیت کتنی ہے؟ اللہ رب العالمین کے ایک حکم کے برابر بس ہے کہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا، دنیا ختم، قیامت آ جائے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، دنیا یہی، اس سے زیادہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین جب تک چاہے گا تب تک دنیا چلے گی، اور جیسے ہی چاہے گا یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نشانیاں بھی بتائی ہیں کہ قیامت آنے سے پہلے کچھ نشانیاں ظاہر ہوں گی کہ قیامت آنے والی ہے، کچھ چھوٹی نشانیاں، کچھ بڑی نشانیاں۔ میں چھوٹی نشانیوں کو پہلے ذکر کر دوں۔ کچھ نشانیاں ایسی ہیں جن میں آج ہم دیکھ رہے ہیں اپنے معاشرے کے اندر زناکاری عام، فحاشی عام ہے، شراب پینا حلال سمجھتے ہیں، موسیقی کو حلال سمجھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا اس امت میں کہ لوگ موسیقی کو، شراب کو، زناکاری کو اور ریشم کو، ان تمام چیزوں کو حلال سمجھیں گے۔ اور آج یہ کیفیت ہم دیکھ سکتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر کہ موسیقی آج مسلمان حلال سمجھتے ہیں، گانے بہت شوق سے اور بہت شان سے سنتا ہے، موسیقی کو حلال سمجھتا ہے، شراب کو حلال سمجھتا ہے۔ گرچہ یہاں پر گاؤں کے اندر یہ چیزیں نہ دیکھنے کو ملے، لیکن آپ باہر نکل کر کے دیکھیں گے تو مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ جو اپنے آپ کو ماڈرن کہتا ہے، ویل ایجوکیٹڈ کہتا ہے، وہ طبقہ شراب کو بہت شوق سے یہ کہتے ہوئے کہ ہم ماڈرن ویل ایجوکیٹڈ ہیں۔ تو یہ وقت ہے، یہ نشانی ہے قیامت کی، چھوٹی نشانی یہ ظاہر ہو رہی ہے کہ ہم شراب کو بھی حلال سمجھتے ہیں۔ زناکاری آج عام ہو چکی ہے، شرم نہیں آتی ہے، آج لوگ زناکاری کرتے ہیں اور چوڑ میں آ کر کے فخر کے ساتھ بتاتے ہیں کہ فلاں فلاں کے ساتھ ہم نے یہ ایسے ایسے کیا۔ شرم سے ڈوب جانا چاہیے ہمیں کہ اتنا بڑا گناہ کر کے فخر کے ساتھ ہم بیان کرتے ہیں کہ یہ کام ہم نے کیا۔ لیول ریلیشن شپ، نہ جانے کیا کیا چیزیں آج مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ آج افسوس کے ساتھ میں ایک چیز کھل کر کے بیان کر دوں، آج کل مسلم عورتوں کے اندر یہ بھی چیز پائی جاتی ہے کہ وہ مرتد ہو کر کے غیر مسلموں سے شادی کریں۔ زناکاری جب تک وہ ان کی عادت میں ہے، جتنی دن تک ان کے ساتھ میں ہے، یہ سب زناکاری، یہ سب نشانیاں ہیں قیامت کی، جسے آج ہم اگنور کر رہے ہیں۔ ہمیں لگ رہا ہے کہ ماڈرن معاشرہ ہے، کوئی دقت والی بات نہیں ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، غور کرنے کی بات ہے، فکر کرنے کی بات ہے کہ یہ قیامت کی نشانیاں دکھائی جا رہی ہیں، ظاہر ہو رہی ہیں۔ زناکاری، فحاشی، بدکاری، ہر ایک چیز آج مسلم قوم کے اندر پائی جاتی ہے اور ہم اس کو حلال سمجھتے ہیں، ماڈرنزم سمجھتے ہیں اور نہ جانے کا کیا ہم اس کو نام دیتے ہیں۔ دوسری نشانی یہ ہے، چھوٹی نشانیوں میں یہ بھی آتی ہے کہ قتل و غارت عام ہو جائے۔ آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ قتل و غارت عام ہے یا نہیں۔ لوگ ذرا سی بات پر قتل کرنے پر آمادہ ہیں، اور دنیا کے اندر بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے وار ہو رہی ہیں، جنگیں ہو رہی ہیں۔ قتل و غارت عام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا لا تقوم الساعة حتى يكثر الحرج قيل وما الحرج قال القتل والقتل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ حرج عام ہو جائے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول حرج کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان
سی بات پر ہم ایک دوسرے مسلمان کو قتل کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں. یہ عام سی بات ہو گئی آج. تو یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے. یہ بھی ایک نشانی ہے کہ غریب لوگ ایسی اتنا مال ان کے پاس آ جائے گا, دولتیں آ جائیں گی کہ وہ عمارت بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے. ایک لمبی حدیث ہے, اس کا میں مفہوم بیان کر دیتا ہوں. فاروق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ اچانک ایک شخص آتا ہے, سفید کپڑا پہنے ہوئے, سیاہ بال ہے ان کے. وہ آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے گھٹنا ملا کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور کچھ سوالات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں اسلام کے تعلق سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں اسلام کیا ہے, اسلام کی بنیادیں بتاتے ہیں. پھر وہ تصدیق بھی کرتے ہیں کہ ہاں آپ نے صحیح کہا. پھر وہ ایمان کے بارے میں پوچھتے ہیں, پھر ایمان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں. پھر احسان کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ احسان کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں احسان یہ ہے کہ تم عبادت کرو تو یہ سوچو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے, یا کم سے کم یہ سوچو کہ اللہ رب العالمین, ہم اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے ہیں, اور اگر یہ خیال نہیں آ رہا تو یہ سوچو کہ اللہ رب العالمین ہم کو دیکھ رہا ہے. یہ احسان. اس کے بعد وہ سوال کرتے ہیں کہ بتائیے قیامت کب آئے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ قیامت جواب دینے والا سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا, بہتر نہیں جانتا. یعنی کہ جتنا آپ کو علم ہے اتنا مجھے بھی علم ہے. قیامت کا حقیقی علم اللہ رب العالمین کے پاس کہ اللہ رب العالمین کا قیامت لا دے گا اس دنیا میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جتنا جواب دینے والے کو علم ہے, جواب دینے والے کو سوال کرنے والے سے زیادہ علم نہیں ہے. اس کے بعد وہ پوچھتے ہیں کہ اچھا قیامت کی نشانیاں بتا دیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر 2 نشانی بتائی. ایک نشانی یہ کہ لوڈی آقا جنے گی, مطلب یہ ماں باپ کی نافرمانی کرے گی اولاد. آج ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر یہ عام چیز ہو گئی ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں. فرما بردار اولاد نہیں ہے جن کی فرما برداری کرنی چاہیے, ہم آج ان کی نافرمانی کرتے ہیں, انہیں گالیاں دیتے ہیں, ان کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں. سوچئے یہ قیامت کی نشانی ہے میرے بھائیوں کہ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کر کے, ان کی فرما برداری نہ کر کے ان کے ساتھ برا سلوک کریں, ان کو گالیاں دیں, ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئیں. افسوس کرنے کی بات ہے کہ یہ ہم سب مسلمان کرنے والے لوگ, یہ سارے کام کون کر رہا, ہم مسلمان کرنے والے, جبکہ ہمیں فرما بردار ہونا چاہیے. دوسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ تم دیکھو گے کہ یہ ننگے پاؤں, ننگے بدن, یہ بکریوں کے چرواہے یہ عمارتوں میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے. ان کے پاس اتنے پیسے آ جائیں, لوگ عمارتیں بنائیں گے کہ تمہارے سے میرا والا زیادہ بہتر. تو یہ قیامت کی نشانی ہے کہ عمارتوں میں مقابلہ ہوگا, اعمال میں مقابلہ نہیں ہوگا کہ ہم زیادہ نیک اعمال کریں, اچھے اعمال کریں, زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں, زیادہ اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل کریں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کریں. مقابلہ کس میں ہوگا, تمہارے پاس ایک گاڑی ہے تو ہمیں 2 گاڑی چلائیں. مقابلہ عمارتوں میں ہوگا, مقابلہ دنیا کی چیزوں میں ہوگا, آخرت کو بنانے میں کوئی مقابلہ نہیں ہوگا. اور وہی ہم دیکھ رہے ہیں اپنے معاشرے کے اندر کہ ہم خود ایک دوسرے کا مقابلہ اس بات پہ نہیں کر رہے کہ ہم زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں, زیادہ اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل کریں. تو میرے بھائیوں یہ بھی قیامت کی نشانی ہے, قتل و غارت قیامت کی نشانی ہے. یہ عمارتوں میں آج جو مقابلہ ہے, دولتوں میں مقابلہ ہے, یہ بھی قیامت کی نشانیاں ہیں. چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں جو کہ ظاہر ہو رہی ہیں. آج اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے, مسلمان ہو کر کے افسوس کرنے کی بات ہے. بہرحال میں قیامت کے بارے میں بھی باتیں کروں تو یہ نشانیاں جو چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں ہم نے دیکھ لی, یہ ظاہر ہو رہی ہیں اور بہت ساری نشانیاں ظاہر ہو چکی. اب ہمیں غور کرنا چاہیے, فکر کرنی چاہیے اس بات کی, آخرت کی, قیامت کی, کہ اب بڑی نشانیاں نہ ظاہر ہو جائیں. اور یہ بڑی نشانیاں کوئی بتا کر کے نہیں آئے گی کہ ہم آنے والے بڑی نشانیاں اللہ رب العالمین کے حکم سے کبھی بھی رونما ہو جائیں گی, کبھی بھی ظاہر ہو جائیں گی. وہ نشانیاں کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا. حذیفہ بن اسید الغفاری بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تذکرہ کر رہے ہیں, جیسے ہم لوگ آپس میں بیٹھ کر کے باتیں کرتے ہیں, تو صحابہ اکرام بیٹھ کر کے تذکرہ کر رہے تھے. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا تذکرہ کر رہے ہیں.
آپ لوگ گفتگو کر رہے تھے تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم قیامت کا تذکرہ قیامت کے بارے میں تذکرہ کر رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ تو تم 10 نشانیاں دے. قیامت آنے سے پہلے 10 نشانیاں آئیں گی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا فذکر الدخان والدجال والدابہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا دخان, دھواں. یہ عذاب ایسا ہوگا کہ پوری دنیا پر آئے گا, اور یہ عذاب مومنوں کے لیے تو بہت معمولی ہوگا, انہیں تکلیف نہیں دے گا, لیکن کافروں کے لیے کافی مشقت اور شدت والا ہوگا. تو الدخان, یہ دھواں, یہ عذاب آئے گا, یہ بڑی نشانی ہے. والدجال, دجال کا فتنہ آئے گا, وہ کہے گا کہ میں رب ہوں, نعوذ باللہ, یہ فتنہ بھی آئے گا. والدابہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ذکر کیا؟ جانور کا ذکر کیا جو کہ زمین سے نکلے گا, یہ بھی آئے گی نشانی. وطلوع الشمس من مغربها, اور سورج مغرب سے طلوع. ونزول عیسی ابن مریم, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. ویاجوج و ماجوج, یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے, انہیں نکال دیا جائے گا. وثلاثۃ خسوف, اور 3 جگہ دھسنے کا زلزلہ آئے گا. 3 جگہ 3 مقامات پر بڑے زلزلے ہوں گے, وہ چھوٹے نہیں, بڑے مقامات کو ایسے دھسا دیں گے کہ وہاں پر رہنے والے سب کے سب برباد ہو جائیں گے. خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزیرۃ العرب. 3 مقامات, مشرق میں, مغرب میں اور جزیرۃ العرب میں. وآخر ذلك نار تخرج من الیمن تطرد الناس الی محشر. اور آخر میں ایک نشانی یہ نکلے گی کہ یمن سے آگ نکلے گی, اور یہ آگ لوگوں کو اڑا کر کے لے کر کے محشر کی طرف. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نشانیاں بتائیں, یہ بڑی نشانیاں, یہ بھی کبھی بھی ظاہر ہوگی, یہ ایسا نہیں ہے کہ بتا کر کے آئیں گی. یہ نشانیاں کبھی بھی آئیں گی. سوچ کے دجال کا فتنہ, کتنا بڑا فتنہ ہوگا کہ وہ آئے گا اور کہے گا اپنے آپ کو, نعوذ باللہ, اپنے آپ کو کہے گا میں ہی رب. اور بہت سارے لوگ اس کے اس باتوں میں آ جائیں گے جن کا ایمان کمزور ہوگا, اس کو مان لیں گے. وہ نشانیاں دکھائے گا اور طرح طرح کی گمراہیاں دکھائے گا, فتنے لے کر کے آئے گا, جنت کے فتنے لے کر کے آئے گا, جہنم کے فتنے لے کر کے آئے گا. لوگوں کو زندہ کرے گا, کہے گا دیکھو میں ہی زندہ کرنے والا ہوں, میں ہی رب ہوں. اور جن کا ایمان کمزور ہوگا وہ اس کے فتنے میں آ جائے. تو دجال کا اسی لیے سب سے بڑا فتنہ ہے. اور اس بات سے بھی ہم اس کا فتنہ سمجھ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھائی, اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المحیا والممات واعوذ بک من شر الفتنة المسیح الدجال. دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے دعا سکھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دعا کیا کرو کہ اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے, کیونکہ یہ فتنہ بہت بڑا فتنہ ہوگا. اور اس میں نہ جانے کتنے لوگ جن کا ایمان کمزور ہوگا یہ اس فتنے میں آ جائیں گے, اس کے بہکاوے میں آ جائیں گے اور اس کے ساتھ چل پڑیں گے اور اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد. تو یہ فتنہ ہوگا, دجال کا فتنہ آئے گا. عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا جو صلیب توڑیں گے اور دجال کو قتل کریں گے. اس کے بعد یاجوج و ماجوج کو بھی اللہ رب العالمین کھول دے گا, جیسا کہ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں خود ہی وعدہ کرتا ہے حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج, یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے. یہ نشانی بھی آئے گی. اور چوتھی نشانی یہ ہے کہ سورج مشرق سے طلوع نہ ہو کر کے مغرب سے طلوع. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها, کہ قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو. اور جب مغرب سے طلوع ہوگا سارے کے سارے لوگ ایمان لے آئیں گے کہ اللہ ہم تیرے اوپر ایمان لاتے ہیں, لیکن اس وقت اللہ رب العالمین ایمان کو بول, اس وقت توبہ قبول نہیں ہوگی. تو یہ نشانی جب ظاہر ہو جائے گی اس کے بعد ایمان اور توبہ کو اللہ رب العالمین قبول نہیں
رب العالمین زمین کو دھسا دے. چھوٹی جگہوں کو نہیں دھسائے گا، پورے کے پورے ایریا کو دھسا دے گا. اس میں لوگ رہنے والے لوگ بھی برباد ہو جائیں، مشرق میں، مغرب میں اور جزیرۃ العرب. دابۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ذکر اور کیا کہ اس کا جانور، یہ جانور بھی ایک نشانی ہے. وہ جانور کیسا ہوگا؟ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے اذا وقع القول علیہم اخرجنا لهم دابۃ من الارض، کہ جب وعدہ ان پر پورا ہو جائے گا تو ہم ان کے لیے زمین سے جانور نکالیں. یہ بھی قیامت کی نشانی ہے. اس جانور کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جانور حجت قائم کرے گا. کلام کا بھی ذکر ہے، لوگوں سے کلام کرے گا، باتیں کرے گا، حجت قائم کرے گا کہ تم اللہ کی عبادت نہیں کرو، اللہ کی نافرمانی نہیں، اللہ کی نافرمانی کرو. یہ حجت قائم کرے گا. اور یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ یہ جانور لوگوں کے چہرے پر نشان لگاتا ہوا چلا جائے گا، مومن کے اوپر، کافر کے اوپر. تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس سے پہلے کہ یہ نشانیاں ظاہر ہو جائیں، ہم قرآن کی طرف دوڑیں، ہم اللہ کے احکامات کی طرف دوڑیں، اپنے آپ کو آخرت کی فکر میں لگائیں، قیامت کی فکر میں لگائیں، اس سے پہلے کہ یہ نشانیاں ظاہر ہونے لگے. اور یہ نشانیاں بہت تیزی سے ختم ہوں گی. ایسا نہیں ہے کہ ہمیں پورا ٹائم ملے گا اس کے بعد عبادت کرنے کا. ایک کے بعد ایک نشانیاں آتی رہیں گی. اللہ کی مرضی سے ہمیں نہیں معلوم تب کون سی نشانی اللہ رب العالمین دکھائے، کون سی نشانی ظاہر ہے. اور آخری نشانی یہ ہوگی کہ یمن سے آگ نکلے گی اور لوگوں کو محشر کی طرف لے گی. دنیا ختم. یہی ہے دنیا کی حقیقت. جس دنیا کے لیے آج ہم اتنی محنت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، اس کو بنانے کے لیے، اس دنیا میں عیش و آرام کے لیے جتنی محنت کرتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے کہ ایک دن اللہ رب العالمین اس دنیا کو ختم کر دے. اس دنیا میں رہنے والے لوگ ختم ہو جائیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ اسی دنیا میں رہنے کے لیے آئے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم کوشش نہ کریں، میں یہ نہیں کہتا کہ ہم پیسے نہ کمائیں. بالکل کمائیں، بالکل کوشش کریں. دنیا کے اعلیٰ لوگوں میں اپنے آپ کو ہم شامل کریں. مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ شرط یہ ہے کتاب و سنت کے مطابق چل کر کے، قرآن کے مطابق چل کر کے پیسے حاصل کریں. یہ نہیں کہ اللہ کی نافرمانی کر کے ہم پیسے حاصل کر رہے ہیں، اسلام کے اصولوں کو چھوڑ کر کے ہم پیسے حاصل کر رہے ہوں. میرے بھائیوں اور بزرگوں، ان نشانیوں پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے اور آخرت کی ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے، جس کو آج ہم بھول چکے ہیں. دنیا کی محبت میں ہمیں یہ لگتا ہے کہ دنیا ہی سب کچھ ہے. میرے بھائیوں اور بزرگوں، افسوس کرتے رہیں گے اگر ہم نے یہ سوچ رکھا ہے، اگر ہمارے دلوں کے اندر دنیا کی محبت بہت زیادہ ہے، تو یاد رکھو کہ یہ خسارے کی چیز ہے. دنیا میں چیزیں حاصل کریں، دنیا میں دولت حاصل کریں، لیکن دنیا کو ہم آخرت پر ترجیح نہ دیں، دنیا کو پرائیورٹی نہ دیں. پرائیورٹی کس کو دینی ہے؟ آخرت کو دینی. یہ اصل زندگی ہم مسلمانوں کی کون سی زندگی ہے؟ آخرت کی زندگی. وہ زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. یہ دنیا تو فانی ہے. آج ہم ہیں، کل شاید ہم نہ رہیں، کل کوئی اور نہیں رہے گا. ہر کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس دنیا میں رہنے کے لیے آیا ہے. آج ہم زندہ ہیں، کل کا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم زندہ رہیں گے بھی یا نہیں. اللہ رب العالمین کی مرضی سے ہم زندہ ہیں. اللہ رب العالمین کی مرضی سے دنیا قائم. اللہ رب العالمین جب چاہے گا دنیا کو ختم کر دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها. قیامت کے بعد یہ زمین پوری طاقت کے ساتھ جھنجھوڑ دی جائے گی. مفسرین لکھتے ہیں ایسے جھنجھوڑی جائے گی کہ دنیا میں کوئی درخت باقی نہیں رہے گا، زمین پر کوئی درخت، کوئی مکان باقی نہیں رہے گا. جس کو بنانے کے لیے آج اتنی محنت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کہتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها. زمین چھوڑ دی جائے گی. اذا زلزلت الارض زلزالها. زمین ایسے جھنجھوڑی جائے گی، کوئی نارمل طریقے سے نہیں، ایسے جھنجھوڑی جائے گی کہ اس پر کوئی درخت باقی نہیں رہے گا، کوئی مکان باقی نہیں رہے گا. واخرجت الارض اثقالها. زمین کیا کرے گی؟ اس کے اندر کی چیزیں نکال کر کے باہر پھینک دے گی. مردوں کو، خزانوں کو، جو بھی چیزیں ہیں وہ نکال کر کے باہر پھینک دے گی. واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها.
وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها، اور اس دن کیا ہوگا؟ زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، زمین پر ہونے والی ہر ایک چیز زمین بیان کرے گی، کس کے حکم سے؟ اللہ رب العالمین کا حکم سے، کہ زمین پر کیا کیا چیزیں ہوئی ہیں وہ بیان کرے گا۔ بِأَنَّ رَبَّكَ وَمَا لَهَا، اللہ رب العالمین کے حکم سے، آپ کے رب کے حکم سے۔ اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے؟ آپ کے رب کے حکم سے زمین پر ہونے والی چیزیں زمین اپنی خبریں بیان کرے گی۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اور اللہ رب العالمین قیامت کا ہی ذکر کر رہا ہے کہ لوگ گروہ بنا بنا کر کے آئیں، گروہ بنا کر کے آئیں گے، کس لیے؟ تاکہ وہ اپنے اعمال کو دیکھیں، نام اعمال کو دیکھیں۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا، جس نے دنیا کے اندر ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا، اور جس نے اس دنیا کے اندر ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا۔ کوئی بھی چیز اللہ رب العالمین کے ریکارڈ سے مخفی نہیں رہتی۔ فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں لکھنے کے لیے، ہم دنیا والوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں جھوٹ بول کر کے، طرح طرح کی باتیں کر کر کے کہ ایسا نہیں تھا، ویسا نہیں تھا، یہ تھا، وہ تھا، اس وجہ سے زناکاری کر لی، بدکاری کر لی، چوری کر لی۔ بالکل نہیں، قیامت کے دن ہم کسی کو دھوکہ نہیں دے پائے۔ دنیا والوں کو بیان کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ ایسی مجبوری تھی، ویسی مجبوری تھی، لیکن اللہ رب العالمین دلوں کا حال جانتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہم قیامت کی فکر کریں، میدان محشر کی فکر کریں۔ آج وہ نشانیاں، وہ چھوٹی نشانیاں ہمارے معاشرے میں ظاہر ہو رہی ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، اور بڑی نشانیاں کب آ جائیں ہمیں کوئی علم نہیں۔ اللہ رب العالمین کی مرضی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ میں کیسے آرام کروں، یہاں تک کہ سور پھونکنے والا فرشتہ تیار ہے سور پھونکنے کے لیے، بس اللہ رب العالمین کا حکم ہوگا اور وہ سور پھونک دے گا، جس کے بعد ہر کوئی بچے سوائے اس کے جو جس کو اللہ رب العالمین چاہے، کوئی بھی نہیں بچے گا، سب ختم۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس دنیا کے لیے ہم کتنی محنت کریں، کتنی مشقت کریں، اس دنیا کے لیے، وہ دنیا جو ختم ہونے والی ہے، وہ جو دنیا جو بچے گی ہی نہیں۔ اللہ رب العالمین کے ایک حکم کے انتظار میں پڑی ہوئی ہے کہ اللہ رب العالمین کا حکم آئے اور حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونک دے۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، آج جو ہم اپنے آپ کو معصیت کے کاموں میں لگائے ہوئے ہیں، اللہ کی نافرمانیوں میں لگائے ہوئے ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچائیں، قرآن کی طرف لے کر کے آئیں، اللہ کے احکامات کی طرف لے کر کے آئیں، آخرت کی فکر کریں، میدان محشر کی فکر کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یحشر الناس یوم القیامہ حفاة عراة غرلا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے فرماتے ہوئے سنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ قیامت کے دن لوگ ننگے پاؤں، ننگے بدن، بنا ختنے کے اٹھائے جائیں۔ سوچئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب سنا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ذہن میں کیا خیال آیا؟ آج میں عورتوں کو بھی اس چیز پر کہوں گا غور کرنے کے لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس وقت کیا سوال کیا۔ امہات المومنین، پاکیزہ مائیں ہماری، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ، النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم الى بعض، کہ اللہ کے رسول اس وقت مرد اور عورتیں جمع ہوں گے، ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ جب لوگ بنا کپڑے کے وہاں موجود ہوں گے تو ایسا تو ہو سکتا ہے کہ مرد عورت کی طرف دیکھے یا عورت مرد کی طرف دیکھے۔ سوچئے یہاں پر بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ذہن میں کیا ہے؟ پردے کا خیال۔ امہات المومنین ہیں، یہ پاکیزہ مائیں ہیں ہماری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول، جب ایسا ہوگا تو ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، یا عائشہ، الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض۔ اس وقت کی گھڑی ایسی اتنی شدت والی ہوگی کہ کوئی ایک دوسرے کی طرف دیکھے گا نہیں۔ ایسا وقت ہی نہیں ہوگا کہ کوئی ایک دوسرے کی طرف دیکھے، کسی کو اتنی فکر ہی نہیں ہوگی کہ ہم فلاں کی طرف دیکھیں یا کوئی فلاں کی طرف دیکھے۔ اللہ رب العالمین نے بھی اس کا نقشہ یوں کھینچا، یوم یفر المرء من
کوئی باپ کو دیکھے گا، کوئی بیٹے کو دیکھے گا، کوئی نہیں. یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، دور رہے گا. اس کو فکر نہیں ہوگی کہ میرا بھائی کس حال میں ہے، کیسا ہے. وہ بھاگے گا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، ماں باپ سے دور بھاگیں گے، ماں باپ کی بھی فکر نہیں ہوگی. وصاحبتہ وبنیہ، اپنے اولاد اپنے بیوی کی بھی کوئی فکر نہیں ہوگی. لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، بلکہ اس دن ہر ایک انسان کو ایک فکر ایسی لاحق ہوگی جو فکر ایک دوسرے سے بے پرواہ کر دے گی، باقی دوسری تمام چیزوں سے بے پرواہ کر دے گی. کسی کا کوئی فکر نہیں ہوگا، نہ بھائی کی کوئی فکر، نہ بہن کی کوئی فکر، نہ بیوی کی کوئی فکر، نہ اولاد کی کوئی فکر. ہر کوئی نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا، اپنی فکر کرے گا، اپنے نام اعمال کے بارے میں سوچے گا اور کسی کی فکر نہیں کرے گا. آج جس اولاد کے لیے ہم جھوٹ بولتے ہیں، جس اولاد کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہم چوری کرتے ہیں، بےایمانی کرتے ہیں، نہ جانے کیا کیا معصیت کے کام کر کے اس کے لیے گھر تعمیر کرتے ہیں، قیامت کے دن وہی اولاد آپ کو چھوڑ کر کے بھاگے گا، اپنے اعمال کو دیکھے گا، اپنے بچاؤ کے طریقے کو دیکھے گا، اپنے بارے میں سوچے گا. کوئی کسی کے بارے میں سوچنے والا نہیں. یہ قیامت کا دن ہوگا، یہ حشر کا میدان ہوگا. آج ہم اس دنیا کے اندر حشر کو بھول گئے، میدان محشر کو بھول گئے، آخرت کو بھول گئے. کیوں؟ کیونکہ دنیا کی محبت آج ہم مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ ہے. جبکہ دنیا کی محبت ہمارے اندر ہونی نہیں چاہیے. ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ موت برحق ہے، قیامت برحق ہے، آخرت برحق ہے. اس پر ایمان ہے. اگر ایمان ہے تو دنیا سے محبت کیوں ہے؟ اس کا مطلب کہ ایمان کمزور ہے. دنیا سے محبت ہمارے دلوں کے اندر اتنی نہیں ہونی چاہیے. میں پھر بار بار یہ چیز ریپیٹ کرتا ہوں، میرے کہنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم دنیا کو چھوڑ دیں، دنیا میں مال نہ حاصل کریں، دولت نہ حاصل کریں، ایجوکیشن نہ حاصل کریں، اپنے آپ کو اعلیٰ لوگوں میں نہ شامل کریں. میرے کہنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے. میرے کہنے کا بس اتنا مطلب ہے کہ دنیا کو آخرت پر ترجیح نہ دیں، آخرت کو دنیا کے اوپر ترجیح دیں. اگر دنیا میں ہمیں تھوڑی مشکلیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اس کو برداشت کر لیں. کس کے لیے؟ آخرت کو سنوارنے کے لیے، آخرت کو بنانے کے لیے. ان لوگوں سے ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہے جن کا ایمان ہی نہیں ہے آخرت، جن کا ایمان ہی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد بھی کچھ ہونے والا ہے. ان سے ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہے. میرے بھائی اور بزرگوں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا پورا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے اس بات پر کہ موت آئے گی، ہمیں اس دنیا سے جانا ہے، ہمارا حساب و کتاب ہوگا، اللہ رب العالمین ہمارے بارے میں فیصلہ کرے گا. آخرت کے دن پر ہمارا ایمان ہے، جنت و جہنم پر ہمارا ایمان ہے، اور وہی حقیقی زندگی ہے، اس بات پر بھی ہمارا ایمان. تو اس ایمان کو ہم اتنا مضبوط کریں، اتنا مضبوط کریں کہ دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکل جائے. یہ دنیا کی آسائشیں، یہ دنیا کے آرام جو آج ہم ڈھونڈ رہے ہیں، اس ایمان کو جب ہم مضبوط کریں گے، آخرت کے بارے میں سوچیں گے، قیامت کے بارے میں سوچیں گے، یہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کریں. یہ دنیا کی پریشانیاں کوئی پریشانیاں ہمیں نظر نہیں آئیں، ہمیں لگے گا ہی نہیں کہ یہ کوئی پریشانی ہے. اگر ہم حلال کا 10 روپے کما کر کے پریشانیوں میں ہیں تو ہم خوش رہیں گے اگر ہمارا اس بات پر پختہ ایمان ہے. اور اگر پختہ ایمان نہیں ہے تو حرام کے چاہے جتنے پیسے آئے ہم خوشی رہیں. لیکن اگر ایمان ہے تو میرے بھائی اور بزرگوں، دنیا میں کبھی بھی کوئی غلط کام کرتے ہوئے ہماری روح کانپے گی. ہم سوچیں گے ایک بار ضرور کہ کہیں ایسا نہ ہو اللہ رب العالمین اس کے بارے میں ہم سے سوال کریں. میرے بھائی اور بزرگوں، ہم کوشش کریں کہ ہم دنیا تو بنائیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آخرت کو ترجیح دیں، آخرت کو زیادہ بنانے کی کوشش کریں، اور اپنے آپ کو ان لوگوں میں شمار کرنے کی کوشش کریں جن کو قیامت کے دن ان کا نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے. اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيًّا بِمَا
قطوفها دانیہ، اس کے پھل نیچے لٹکے ہوئے ہوں، وہ کھائے گا پیے گا مزے سے رہے گا، اور اس سے کہا جائے گا کہ یہ جو تمہیں مل رہا ہے یہ تمہارے عملوں کا بدلہ ہے جو تم نے عمل دنیا کے اندر کیا۔ اور یہ تب ہوگا جب ہم نیک اعمال کریں گے، اللہ کے احکامات پر عمل کریں گے، قیامت کے بارے میں سوچیں گے کہ آخرت بھی کوئی چیز ہے، حساب و کتاب کا بھی کوئی دن ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ، جس کے بائیں ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا، وہ کہے گا فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، کاش یہ نامہ اعمال ہی نہ دیا گیا ہوتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ سوچئے کتنے افسوس کے ساتھ وہ کہے گا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلتا میرا حساب و کتاب کیا ہے، مجھے میرا نامہ اعمال ہی نہ دیا جاتا تو کتنا اچھا ہو۔ اما من اوتی کتابہ بشمالہ فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادری ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ، کہے گا کاش موت ہی ہوتی، مطلب یہ کہ موت کے بعد کچھ نہ ہوتا، موت کے بعد سوال نہ ہوتے، موت کے بعد آخرت نہ ہوتا، یہ میدان محشر نہ ہوتا، یہ حساب و کتاب نہیں ہوتا، وہ افسوس کرے گا یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ، اور وہ یہ بھی کہے گا کہ میرا مال میرے کام نہیں، ہلک عنی سلطانیہ، میری طاقت میری حکومت بھی ختم ہو گئی، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ضرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، حکم ہوگا کہ اس کو پکڑو، توپ ڈال دو اس کے اوپر اور اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، پھر اسے 70 ہاتھ لمبے زنجیر سے جکڑ دیا جائے گا۔ یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے ان لوگوں کی جو اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان نہیں لاتے، آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے، قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے، اور یہ سوچتے ہیں کہ دنیا ہی سب کچھ ہے، دنیا ختم ہو جائے گی اس کے بعد کچھ نہیں ہونے والا۔ میرے بھائیوں دنیا کچھ بھی نہیں، دنیا کچھ بھی نہیں ہے، جس کو آج ہم سب کچھ سمجھ رہے ہیں وہ دنیا کی حقیقت کچھ ہے ہی نہیں۔ اللہ رب العالمین جب چاہے گا، جس وقت چاہے گا، جس گھڑی چاہے گا اس دنیا کو ختم کر دے گا۔ ایک سور پھونکنے کی دیری ہے، اللہ کا ایک حکم آئے یہ دنیا ختم، نشانیاں کب ظاہر کر دے؟ اللہ رب العالمین کے ہاتھ، اللہ رب العالمین کے قبضے قدرت میں ہر کسی کی زندگی ہے، یہ دنیا ہے، ہم ہیں، ہماری روحیں ہیں، جب چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ختم کر دے گا، دنیا ختم کر دے گا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں دنیا کی محبت ہم اپنے دلوں سے نکال کر کے باہر پھینک دیں، آخرت کی محبت اپنے دلوں کے اندر ڈالیں، آخرت کی فکر اپنے دلوں کے اندر ڈالیں، دنیا کے بارے میں نہ سوچ کر کے آخرت کے بارے میں سوچیں۔ دنیا میں گرچہ ہمیں پریشانیاں لاحق ہوں، مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے، ہمیں کوئی دقت آئے، لوگوں کی گالیاں سننی پڑے، لیکن ہمیں معلوم ہے ہم اللہ رب العالمین کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں کی تبلیغ کر رہے ہیں، تو ان چیزوں کی پرواہ نہ کریں، دنیا کی پرواہ نہ کریں۔ جس طرح سے ہمارے اسلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی پرواہ نہیں کی، دنیا کی پرواہ اگر وہ کیے ہوتے انہیں کتنی تکلیفوں کا سامنا کیا، دین کی تبلیغ کرنے میں انہیں کتنی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، ان پر پتھروں کی بارش ستایا گیا، انہیں اپنا وطن چھوڑ کر کے نکلنا پڑا، ہجرت کرنی پڑی، یہ تمام چیزیں، یہ تمام مشکلات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی، صحابہ کرام نے اٹھائی آپ کے ساتھ، اپنا گھر اپنی بیوی ہر ایک چیز کو چھوڑ کر کے نکل گئے، کیوں؟ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے، وہ آخرت برباد نہ ہو جائے اس آخرت کو بنانے کے لیے۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں ہم بھی وہی اعمال کریں، اپنے اسلام کے نقش قدم پر چلیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں تاکہ ہماری دنیا بھی بنی رہے۔ میں آخر میں یہ چیز ضرور کہوں گا کہ میرے کہنے کا بالکل یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دنیا سے ایک دم سے دور کر لیں اپنے آپ کو، دنیا کی کوئی چیز حاصل نہ کریں، بالکل ایسا نہیں ہے۔ دنیا میں ہم ہر ایک چیز حاصل کریں، اپنے آپ کو اعلیٰ لوگوں میں شامل کریں، امیر بنے، طاقتور بنے، ویل ایجوکیٹڈ بنے، لیکن اسلام کو نہ چھوڑیں، اسلام کے اصولوں کو نہ چھوڑیں، قرآن کو نہ چھوڑیں، اللہ کے احکامات کو نہ چھوڑیں، یہی نجات کا ذریعہ بنیں گے، دنیا کے مال ذریعہ نہیں بنیں گے، جیسا کہ میں نے بیان کیا، اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا قرآن کے اندر۔ کہے گا وہ انسان کہ میرا مال میرے کوئی
हमारे लिए क्या हो जाएगी, उबाल बन जाएगी, मुसीबतें खड़ी कर देंगी, परेशानियां खड़ी कर देंगी। तो मेरे भाइयों और बुजुर्गों, क़यामत की फिक्र हम हर मुसलमान के ज़हन में हमेशा होनी चाहिए। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असलाफ और सहाबा किराम के अंदर था कि वो अगले दिन के बारे में नहीं सोचते थे। आज अगर जिंदा है तो आज हम इबादत करें, अल्लाह की नाफरमानी ना करें, ये सोच करके हम सोए कि हमें कल का पता नहीं है कि कब हमारी आँख बंद हो जाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी जिंदगी खत्म कर दे और कब क़यामत आ जाए, इसका भी हमें सही इल्म नहीं है। हाँ, ये कुछ निशानियां हैं जो हदीस से और कुरान की आयतों से मिलती हैं। ये निशानियां जाहिर होंगी, जिनमें से छोटी छोटी बहुत सारी निशानियां आज जाहिर हो चुकी हैं। हम देख रहे हैं अपने मुआशरे के अंदर, हम मुसलमान अपने माँ बाप की नाफरमानी करते हैं, हम मुसलमान शराब को हलाल समझते हैं, हम मुसलमान ज़नाकारी को हलाल समझते हैं, हम मुसलमान फहाशी को आम समझते हैं, हलाल समझते हैं, नॉर्मल सी चीज़ें समझते हैं। टेक्नोलॉजी का दौर है, सोशल मीडिया का ज़माना है। मैं एक चीज़ नौजवानों से गुजारिश करूँगा, आज ये जो फहाशियों का इर्तिकाब होता है सोशल मीडिया के ऊपर, वो देखना भी गलत है, वो करना भी गलत है। ये ना सोचे कि ये मॉडर्निज्म है, मॉडर्निज्म कुछ काम नहीं आएगा, क्या ये कोई काम नहीं आने वाला। दुनिया के फॉलोअर्स जिनको आज हम कहते हैं कि ये सेलिब्रिटीज हैं, इनका कोई भी काम नहीं आएगा, ये कोई भी दावा नहीं चलेगा, इनकी कोई भी ताकत वहां काम नहीं आएगी। सोशल मीडिया से अपने आप को दूर करके कुरान से अपने आप को जोड़े, सोशल मीडिया का भी अच्छा इस्तेमाल करें, तबलीग के काम का इस्तेमाल करें, इससे अच्छी चीजें हासिल करें। बहुत सारी जैसा कि बयान किया, ये सारी नियामतें इनका सही इस्तेमाल करेंगे तो ये हमें अच्छा फायदा देंगी, और अगर इसका हम गलत इस्तेमाल करेंगे तो क़यामत के दिन यही हमारे लिए वबाल बन जाएगी। कोई भी चीज़ अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन सवाल कर लिया तो समझ लो अफसोस करने की बात है। सहाबा किराम इस चीज़ से घबरा जाते थे कि क़यामत के दिन कहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन एक ही सवाल हमसे न करे, कोई एक भी सवाल अगर हमसे कर लिया तो शायद हम निकल ना पाए और उसमें पकड़े जाएं। तो यह खौफ हमारे दिलों के अंदर भी होना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी इन बुराइयों के बारे में हमसे सवाल कर ले, वहां तो हम झूठ नहीं बोल पाएंगे, वहां कोई एक्सक्यूज नहीं दे पाएंगे कि ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था, इस वजह से कर ली। मेरे भाई और बुजुर्गों, ये सब दुनिया के अंदर चलने वाली चीजें हैं, ये दुनिया भी फानी है, ये दुनिया भी खत्म होने वाली है, और ये दुनिया की चीजें दुनिया में ही खत्म हो जाएंगी, वहां पर कोई झूठ कोई धोखा नहीं चलेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जैसा वादा किया है, जो भी अच्छाई होगी अल्लाह रब्बुल आलमीन खोल करके रख देगा कि ये अच्छाइयाँ हैं। जो भी हम बुराई इस दुनिया के अंदर किए रहेंगे वो भी हमारे सामने रख दी जाएंगी कि हमने ये बुराइयाँ की। तो मेरे भाई और बुजुर्गों, क़यामत की फिक्र करें, आखिरत की फिक्र करें, दुनिया से बेरग़बती इख्तियार करें, दुनिया की मोहब्बत अपने दिलों में कम करें, आखिरत की मोहब्बत ज़्यादा करें, आखिरत को तरजीह दें। अब आखिर में दुआ अल्लाह तबारक व तआला से, अल्लाह हम तमाम मुसलमानों के दिलों के अंदर आखिरत की फिक्र पैदा अता फरमा। अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह व मा अलैना इल्ला